سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم یا الہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے بس اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو بس تو مجھے رزق حلال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے میری مانو چلو مجھدھار میں موجوں سے ٹکرا جائیں وگرنہ ڈوب جائیں گے تو ساحل پہ کھڑے ہوں گے اسٹیج پر جلوہ فروز معزز علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے محترم سامعین نظام پس پردہ دینی و ایمانی مائیں اور بہنیں ہمارے اسٹیج پر ایک عظیم شخصیت فعال و متحرک جن کے چرچے ہندوستان سے لے کر زامبیا تک ہیں حضرت مولانا محمد عابد صاحب دامت برکاتہ جلوہ فروز ہیں اور ابھی کئی ممتاز شخصیات آپ حضرات کے درمیان تشریف لانے والی ہیں آپ اگر ان تمام حضرات سے علم اور عمر کے اعتبار سے میرا موازنہ کریں گے تو بس میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ میں ایک طفل مکتب ہوں بات بہت لمبی ہے اور مختصر وقت میں اس کو کہا بھی نہیں جا سکتا بہت جذبات ہیں بہت احساسات ہیں ان کو بیان مختصر وقت میں کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے لیکن چونکہ میرے بڑے اور بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے اور مجھے بھی کچھ تقاضا ہے اس لیے میں مختصر انداز میں مختصر بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر کے روانہ ہوں گا قصہ مختصر ہے مگر تمہید طولانی تو بات لمبی ہے اور مختصر طور پر کہنی ہے اس لیے کچھ وقت کے لیے آپ حضرات کی خصوصی توجہ درکار ہے پروگرام بہت خوبصورت ہے حضرت مولانا قربان صاحب دامت برکاتہ نے بڑی محنتیں کی ہیں میری حاضری یہاں پر دوسری مرتبہ ہے کئی بار پہلے بھی کہا گیا لیکن میں سفر میں رہا کسی اور مصروفیت اور مشغولیت میں مصروف رہا اس لیے حاضر نہ ہو سکا بہرحال کچھ دیر پہلے ابھی ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت مولانا قربان صاحب نے ایک دو عنوان بتائے کہ اصل اس پروگرام کا مقصد یہی ہے اب میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ ان دو تین عناوین میں سے کون سا عنوان منتخب کیا جائے اور آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کی جائے تو دل نے گواہی دی کہ چونکہ محفل قرآن پاک کی ہے اور قرآن پاک کی بات قرآن پاک کی محفل میں نہ کی جائے
تو مزہ یہ نہیں بھی آتا۔ پھر رہے پھر دیکھ دے بعد اس میں لیے بجا نہ کہ دیکھ آپ حضرات سے کیمرہ جو کا بات ارے ہوگی دیکھے جو رہا وہ قرآن پاک کے تعلق سے ہوگی۔ دیکھیے قرآن پاک کی عظمت اور اہمیت کا جو فلسفہ ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ انسان کے کمالات پیچھے رہ جاتے ہیں، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، معانی ختم ہو جاتے ہیں، دماغ ہینگ ہو جاتے ہیں، ہینگ ہو لکھنے جاتا والے ہے کا قلم ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بیان کیا جائے وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن قرآن پاک کا حق، قرآن پاک کی شان کو مکمل طور پر کوئی انسان یا کوئی بھی چیز دنیا میں بیان نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس کا اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کیا، فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے تو قلم ٹوٹ سکتے ہیں، سمندروں کی روشنائی ختم ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کی شان کا مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں ایک اسٹیج سے نہیں، سینکڑوں اسٹیجوں سے یہ بات کہی کہ آپ مجھے بتائیے کہ قرآن پاک کے علاوہ دنیا میں وہ کون سی کتاب ہے جو اس طریقے سے محفوظ ہو۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب 1400 سال پہلی، 600 سال پہلی، 500 سال پہلی، 1000 سال پہلی اٹھا دیجئے، اس کے اندر آپ کو تبدیلی ملے گی، تحریف ملے گی، الفاظ بدلے ہوئے ملیں گے، معنی بدلے ہوئے ملیں گے، اور تعلیمات ہدایات میں بھی کچھ چینجنگ نظر آئیں گی۔ لیکن آپ قرآن پاک اٹھا لیجئے، 1400 سال پہلا جس زمانے میں قرآن پاک کو لکھا گیا تھا پتوں پر، قرآن کو لکھا گیا تھا پتھر کے ٹکڑوں پر، قرآن کو لکھا گیا تھا کپڑے کے ٹکڑوں پر، قرآن پاک کو لکھا گیا تھا کچھ ایسی چیزوں پر جو اس وقت میں موجود تھی، لیکن اس وقت کا قرآن اٹھا لیجئے، 1000 سال پہلا، 500 سال پہلا، اور آج کا قرآن آپ اٹھا لیجئے، لیکن جیسا 1400 سال پہلے تھا بعینی ویسا کا ویسا آج بھی موجود ہے۔ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، من الجنۃ والناس پر مکمل ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ دنیا کے اندر چلے جائیے اور دنیا کے 2 بڑے مذہب ہیں، اور ایک تورات کو ماننے والے یہودی ہیں، ایک انجیل اور بائبل کو ماننے والے عیسائی ہیں۔ آپ تورات کو ملائیے، آپ بائبل کو ملائیے، ہندوستان کی بائبل، افغانستان کی بائبل، ایران کی بائبل، سوڈان کی بائبل، اور ساری بائبل کو اکٹھا کر لیجئے، تورات کو اکٹھا کر لیجئے، بہت ساری چینجنگ، بہت ساری تبدیلیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہی نہیں بلکہ ان کے عیسائیوں کے 4 فرقے ہیں، ہر ایک فرقے کی بائبل الگ ہے، لیکن آپ قرآن پاک ہندوستان کا لائیں، پاکستان کا لائیں، ایران کا لائیں، سوڈان کا لائیں، افغانستان کا لائیں، سعودی عربیہ کا لائیں، اور ہر ایک کو ملا لیجئے، قرآن پاک آپ کو پوری دنیا کا ایک نظر آئے گا۔ تو پھر کیوں نہ کہا جائے لو
انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ پر فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، کہکشاؤں کو، سیاروں کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، بے شمار مخلوقات کو بنایا، لیکن اللہ نے زمین کا ذکر اس آیت میں کیا، آسمان کا ذکر اس آیت میں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ زمین بڑی مخلوق ہے، آسمان بڑی مخلوق ہے، ہاتھی بڑی مخلوق نہیں ہے، اور شیر بڑی مخلوق نہیں ہے، تاکہ بڑی مخلوق کا موازنہ جب انسان کی عظمت اشرفیت سے کیا جائے تو انسان سمجھ لے کہ جب قرآن پاک کو زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا، آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا، پہاڑ نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور قرآن کو انسان نے اٹھا لیا، تو سمجھئے کہ قرآن پاک کہ انسان عظمت والا ہے، اشرف والا ہے، تو پھر کیوں نہ کہا جائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اس زمانے میں جبکہ عرب کے اندر زبان دانی کا دور تھا، شعر و شاعری کا دور تھا، اور پوری دنیا کو وہ لوگ گونگا کہا کرتے تھے، پر ایک آتا شعر کہتا اپنی محبوبہ کے شان میں، معشوقہ کی شان میں چلا جاتا، اور ایک کو اپنی زبان پر ناز ہوا کرتا تھا۔ قرآن اترا، کہا ساروں کو لیا مل کر قرآن پاک سے کلام کا ماہر نہیں قرآن پاک کا مقابلہ کر سکے، تو پھر کیوں نہ کہا جائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نیچے اترے اور کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ٹھیک ہے اگر آپ قرآن پاک جیسا مکمل کلام نہیں لا سکتے تو آؤ قرآن پاک جیسی ایک چھوٹی سی سورت ہی لا کر دکھا دو، لیکن سارے مل جائیں اور سارے شعراء، سارے ادبا، سارے زباندان، سارے قلمکار، سارے بولنے والے مل کر بھی قرآن پاک جیسی ایک چھوٹی سی سورت نہ لا سکے، تو پھر کیوں نہ کہا جائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بہرحال قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرنے میں وقت لمبا ہو جائے گا، میں مختصر انداز میں آپ حضرات تک قرآن پاک کا یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، آؤ قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ، اس لیے کہ اس زمانے میں جبکہ ساری دنیا میں فساد تھا، بگاڑ تھا، زمین پر عیاشیت تھی، فحاشیت تھی، شراب نوشی تھی، زنا کاری تھی، اور عدل و غارت گری کے واقعات زمین پر موجود تھے۔ شاعر نے کہا تھا کہ غرب دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں میں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقتوں کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں میں وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا، اور کہا اتر کر
حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا. تو جب ان صحابہ نے ان لوگوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا تو جو عادل تھے عادل بنے, رہزن تھے رہبر بنے, شراب نوشی کرنے والے جائز شراب جائز چیزوں کو پینے والے بنے. اور یہی نہیں بلکہ کہا شاعر نے کہ جس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا, جس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اس زمانے میں ساری دنیا کو رہبری اور رہنمائی کا پیغام دینے والا قرآن پاک آج بھی اسی شکل میں اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم قرآن کو پکڑیں, مضبوطی کے ساتھ پکڑیں, اس کی تعلیمات کو ہدایات کو اپنے کردار میں اخلاق میں معاشرے میں لاگو کریں تاکہ ہم ایک بہترین انسان بن سکے. اور پھر ہمارے بارے میں بھی کہا جائے کہ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں. اور پھر ہمارے بارے میں بھی کہا جائے کہ جس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا, جس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو بہرحال اے مسلمانوں, گھروں میں قرآن پاک کو لاؤ اور بازاروں میں قرآن پاک کو لاؤ اور مدرسوں میں قرآن کو لاؤ, اسکولوں میں قرآن کو لاؤ, اداروں میں قرآن کو لاؤ, تحریروں میں قرآن کو لاؤ, تقریروں میں قرآن کو لاؤ, معاشرے میں قرآن کو لاؤ, چپے چپے پر قرآن پاک کو لاؤ. آپ پڑھائیے بچوں کو بائیولوجی, سائیکولوجی اور جیولوجی جتنے علوم فنون آپ کو پڑھانے ہیں وہ بچوں کو پڑھائیے, لیکن قرآن پاک کو ان کے سینے کے اندر داخل کر دیجئے تاکہ آپ ایک بہترین انسان بنے اور پھر آپ آگے بڑھتے جائیں. اس لیے کہ آج جو ہماری صورتحال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے, دردناک ہے, المناک ہے. اس کو کیا بیان کیا جائے, بس یہی کہنے کو دل چاہتا ہے کہ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے, جو تو جاگ جائے آج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے. آئیے اور قرآن پاک کے دامن کو پکڑیے. عافیت چاہو تو آؤ دامن قرآن میں, یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں. فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں جینا نہیں آتا انہیں مرنا نہیں آتا. وما علینا الا البلاغ.